إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد فقال أنا أتخلف عن رسول الله فخرج علي فلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعطين الراية أو قال لا يأخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. فتح خیبر کے سلسلہ میں پہلے ایک حدیث گزر چکی ہے جو کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آج اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس پر اللہ رب العزت خیبر کو فتح فرمائے گا. اور یہ دوسری حدیث حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کانا علی رضی اللہ عنہ تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خیبر. خیبر کا سفر غزوہ خیبر کے لیے مدینہ منورہ سے روانگی ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے پیچھے رہ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی روانگی نہیں ہوئی بلکہ رک گئے، پیچھے رہ گئے. وَكَانَ بِهِ رَمَدْ. ان کی آنکھوں میں بیماری تھی جسے آشوب چشم کہا جاتا ہے. کہتے ہیں آنکھیں آئی ہوئی ہیں یا آنکھیں خراب ہیں. آشوب چشم کی بیماری میں وہ مبتلا تھے. فقال انا اتخلف عن رسول اللہ. صحابہ چلے گئے، لشکر چلا گیا، یہ پیچھے رہ گئے. تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سارے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے اور میں پیچھے رہ گیا ہوں. تیاری کی اور پیچھے ہی روانہ ہو گئے. فلاحق بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور بالآخر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل گئے. فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها. جس رات کے صبح کو خیبر فتح ہونا تھا وہ رات آئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لأعطين الراية. میں آج ایک ایسے شخص کو جھنڈا دینے والا ہوں. یا یہ فرمایا لَيَأْخُذَنَّ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل ایک ایسا آدمی مجھ سے جھنڈا حاصل کرے گا جسے کہ اللہ اور اس کا رسول پیار کرتے ہیں. یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اسے پیار کرتے ہیں. یا یہ فرمایا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اسے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے پیار ہے. اللہ رسول کو پیار کرنے والا ہے، یہ بھی بہت بڑی شہادت ہے. یا فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں، یہ اس سے بھی بڑی شہادت ہے. یفتح اللہ علیہ. اور جس آدمی کو جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پر یا اس کے ذریعے اللہ خیبر کو فتح کر دے گا. فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا نَرْجُوهُ. ہمیں معلوم تھا کہ علی تو بیمار ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے اور وہ نہیں آئے. جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو دیکھا کہ اچانک علی سامنے آ گئے رضی اللہ عنہ. وہ چونکہ اکیلے آئے ہیں، پیچھے سے پہنچ چکے ہیں، تو کہتے ہیں کہ فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ. ہم نے دیکھا کہ علی کھڑے ہو گئے ہیں یا سامنے آ گئے ہیں. وَمَا نَرْجُوهُ. اور ہمیں توقع نہیں تھی کہ وہ آئیں گے، پہنچیں گے. فَقَالُوا. تو لوگوں نے کہا هَذَا علی.
اے اللہ کے رسول یہ علی جو کہ بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں آئے تھے وہ آ گئے ہیں۔ فَآتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے انہی کے ہاتھوں پر خیبر کو فتح کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام، آپ کا مرتبہ، اسی سے پہلی حدیث اسی واقعہ سے متعلقہ ہے جس میں ہے کہ ان کی آنکھوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا، آنکھوں میں تھوک ڈالا اور آنکھیں اتنی صحیح صاف ستھری ہو گئیں کہ جیسے ان کی آنکھوں میں کبھی کوئی بیماری ہوئی ہی نہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر آئے۔ فلم یجد علی فی البیت، اور اپنی بیٹی کے گھر میں اپنے داماد کو نہ پایا، دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ گھر میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنی بیٹی کے گھر میں بہت کثرت سے جایا کرتے تھے، ان کے حال دریافت کرتے، بیٹی آتی تو بڑا عزت و اکرام کیا کرتے، بیٹی کے ساتھ محبت کی انتہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دروازے سے داخل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے ہوئے گئے استقبال کے لیے، بیٹی کو سامنے جا کے لینے کے لیے، اتنا جلدی سے اٹھ کر بھاگے کہ کندھے مبارک سے چادر گر گئی۔ اس قدر محبت تھی اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں، شاید حدیث پیچھے گزری ہے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگا کہ آپ کہاں ہیں، تو مجھے نظر آ گئے، میں آپ کے ساتھ ہوا، آپ کہتے ہیں آؤ، اور میں پیچھے پیچھے چل دیا۔ آپ کافی چل کر ایک محلہ میں جا کے ایک گھر کے سامنے چھوٹا سا صحن تھا، اس صحن میں جا کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں اسما لوکا، اسما لوکا، یہ ایک خاص لفظ تھا، جیسے کہتے ہیں کہ منا کہاں ہے، منا کہاں ہے، اسما لوکا، بچہ کہاں ہے۔ مراد یہ تھی کہ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان میں سے کوئی بچہ کہاں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر کی، صحابی کا بیان ہے کہ میں سمجھ گیا کہ وہ انہیں نہلا دھلا صاف کر رہی ہیں تاکہ نانا کے پاس جانا ہے، تو تھوڑی دیر میں بچہ بھاگتا ہوا آیا، اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے نکالے ہوئے ہیں اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ نکال لیے، بچہ آیا، سینے سے لگایا، چوما، پیار کیا، چوما، سونگا اور پیار کیا۔ سونگا کا لفظ عربوں کے یہاں بہت ملتا ہے اور ہمارے یہاں اردو میں یہ بالکل مروج نہیں کہ سونگنا کیا ہوا۔ حالانکہ اپنے بچے کو جب آدمی بوسہ دیتا ہے، پیار سے سینے لگاتا ہے، منہ چومتا ہے، تو اس وقت ساتھ ہی اپنے بچے کی جو ایک خاص خوشبو ہوتی ہے اس سے انسان بڑا لطف اندوز ہوتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا، سونگا، گلے لگایا، ملے، تھوڑی دیر بچے سے کھیلے اور پھر اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کے بچوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر گئے، گھر میں دیکھا کہ علی نہیں ہے، میاں بیوی ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کو گھر میں ہونا چاہیے تھا اس وقت، اور یہ دوپہر کا وقت ہے جب کہ عموماً یہ قیلولہ دوپہر کو تھوڑا سا سونے کا، تھوڑا کھانے کا وقت ہے، اس وقت شوہر گھر پر نہیں ہے۔ فقال این ابن عمک، کہا فاطمہ تیرا چچا زاد کہاں ہے۔ یہ فاطمہ کے بھی چچا زاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا زاد، فاطمہ کے تو اصل میں وہ چچا لگتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ رشتے میں چچا لگتے ہیں، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ نے کسی کو چچا کہنا شروع کیا، بیٹوں نے بھی چچا کہنے لگے، پوتے بھی چچا ہی کہنے لگے، ایک لفظ ایسا چلتا رہا۔ بعض گھروں میں لالا کر کے لفظ ہوتا ہے، لالا یا بھیا، بھیا ہو گیا، لالا ہو گیا۔ پہلے بہن بھائی جو ہے ان کا بڑا تھا، انہوں نے کہا لالا، بعد میں وہ بچے، ان کی شادیاں ہو گئیں، ان کے بچے ہو گئے، وہ بھی سن رہے ہیں لالا، وہ بھی کہتے ہیں لالا۔ اور کبھی کبھی ایسا واقعہ پیش آ جاتا کہ یہ نام اتنا مشہور ہو گیا کہ بیوی بھی کہتی ہے لالا، تو کہا کہ تم لالا کیسے کہہ رہی ہو، ایسے واقعات ہوئے، تو اس نے کہا نہیں تمہارا لالا، یعنی بات کو اب ٹال دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تیرا شوہر کہاں ہے، کیونکہ اس کی بجائے ایک قربت والا رشتے کے ساتھ لیا، پوچھا
کہ تیرا چچا زاد کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان بینی و بینہ شیء، ابا جان میرے اور علی کے درمیان آج تھوڑی گڑبڑ ہو گئی، یعنی کچھ ناراضگی، کچھ ناخوشگواری ہو گئی ہے۔ فغاضبنی، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، فخرجا، اور گھر سے نکل گئے ہیں، ولم یقل عندی، اور آج وہ یہاں دوپہر کو سوئے بھی نہیں، یعنی گھر میں گویا کہ نہ کھانا نہ سونا، یہاں سے ناراض ہو کے نکل گئے ہیں۔ یہ لفظ ہے لم یقل، لام، یا، قاف اور لام، قاف کے نیچے زیر ہے تو اس کا معنی ہے قیلولہ کرنا، اور اگر کاف پر پیش ڈال دی جائے لم یقل تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ اس نے کہا نہیں۔ قالا یقول سے لم یقل نہیں کہا، اور قالا یقیل قیلولہ سے لم یقل، اس نے قیلولہ بھی آج ہمارے یہاں نہیں کیا، یعنی دوپہر کو یہاں سوئے بھی نہیں بلکہ ناراض ہوئے ہیں اور نکل گئے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان، ایک شخص سے کہا دیکھو انظر این ہوا، یعنی مجھے دیکھ کے بتاؤ کہ علی کہاں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے، اب یہ کہ بھاگیں ان کے پیچھے یہ نہیں کیا، بلکہ ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دی، کہا کہ جاؤ دیکھو علی اس وقت کہاں ہے۔ فجاء فقال یا رسول اللہ هو فی المسجد، وہ آدمی جا کے ڈھونڈ کے چکر لگا کے پلٹا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ وہ مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں اس وقت موجود ہیں۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مضطجع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، مضطجع یعنی لیٹے ہوئے ہیں۔ قد سقط رداؤه عن شقه، اور جو چادر لے کر لیٹے تھے تھوڑی نیچے تھوڑی اوپر، جو اوپر والی چادر ہے قمیض کے طور پر، نیچے والی تو تہمن کے طور پر ہے، وہ کندھے سے گر چکی ہے، اور پہلو پلٹا تو کندھا جو ہے وہ زمین سے لگا ہوا ہے اور کندھے کو مٹی لگی ہوئی ہے۔ وقد سقط رداؤه عن شقه، ان کے پہلو سے چادر گر چکی ہے، واصابه تراب، اور ان کے جسم کو مٹی لگی ہوئی ہے۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحه عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ مٹی جھاڑنا شروع کر دی، یعنی مٹی صاف کرنا شروع کر دی۔ ویقول، اور یہ فرمانے لگے قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ جاؤ، اے مٹی والے اٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ کنیت مشہور ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قم ابا تراب کیوں کہا؟ کہ اس وقت ان کے کندھے پر یا پہلو پر مٹی لگی ہوئی تھی، معنی یہ ہے کہ اے مٹی میں اس وقت پڑے ہوئے انسان اٹھ جاؤ، اور ساتھ ہی بڑے پیار سے بیٹھ کر ان کے جسم سے وہ مٹی صاف بھی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام دیکھیں کہ آپ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور یہ کوئی مقام صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ علی ہیں، اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ چچا زاد ہیں، یہ مقام اس لیے ہے کہ وہ بیٹی کے شوہر ہیں اور ناراض ہیں۔ بیٹی کا شوہر ناراض ہو جائے تو آپ اندازہ کریں سرور کونین اپنے داماد کو منانے کے لیے پیچھے جا چکے ہیں۔ آج بھی ایسا ہو رہا ہے، اپنے دامادوں کو لوگ ناراض دامادوں کو مناتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو بیٹی اور داماد کے درمیان تو والدین جو ہیں اس کو دور کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج نہیں 1500 سال پہلے سے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بہت بڑی حکومت کے بادشاہ بھی ہیں، لیکن داماد کا معاملہ آیا تو گھر سے آدمی بھیجا، پتہ چلا وہاں ہیں، وہاں پہنچے، ان کے جسم سے مٹی صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قم ابا تراب، قم ابا تراب۔ گویا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ پیار کا ایک رنگ یہ بھی تھا کہ ان میاں بیوی کے مابین ناراضگی آپ کو گوارا نہیں ہوئی، بلکہ فوراً گئے اور جا کے اپنے داماد کو راضی کر کے لے آئے۔ اس وقت سے ان کی یہ کنیت ابو تراب ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ عبدالرشید ترابی، فلاں ترابی، فلاں ترابی، شیعوں کے ذاکروں میں بڑے ترابی ہوتے ہیں۔ ترابی سے مراد ابو تراب نہیں، ترابی یعنی حضرت علی کو ماننے والے۔ کہاں علی رضی اللہ عنہ اور کہاں یہ ترابی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا احترام کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلفاء اور صحابہ کا احترام کرنے والے، اور یہ ترابی کہلوانے والے، گز گز پر لمبی زبان کر کے گالیاں بکنے والے، یہ کہاں کے ترابی ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحرا فلما قادم المدینہ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں راستے میں ایک رات آپ نے آرام کرنا چاہا، رکنا چاہا، مدینہ منورہ کے قریب ہیں، مدینہ میں پہنچ گئے اور یہ فرمایا لیت رجلا من اصحابی صالحا یحرسنی اللیلہ، کوئی ایسا خطرہ تھا دشمنوں کی طرف سے کہ کوئی حملہ آور نہ ہو جائے، حالات ایسے بنے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کاش کوئی آدمی ایسا ہو جو آج رات میری حفاظت کرے، یعنی کوئی آدمی ایسا ہے جو گارڈ کا کام کرے اور میرے لیے حفاظت کی ذمہ داری اٹھائے۔ اذ سمعنا صوت سلاح، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اتنے میں ہمیں اسلحہ کی آواز آئی، یعنی تلوار نکالنے کی، تیر کی یا لوہے کی جو زرہ ہوتی ہے، ایسی کوئی ہمیں آواز آئی۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے، یہ کس کے اسلحہ کی آواز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی قریب ہی کہیں تیار ہو کے کھڑے ہو گئے کہ میں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اسلحہ کی آواز سنی تو پوچھا من ھذا، یہ کون شخص ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ چھوٹی سی دیوار ہوگی درمیان میں، پتوں کی عموماً دیوار، جیسا کہ پہلے ایک حدیث گزری ہے کہ درمیان میں کھجور کے پتوں کی دیوار تھی، اس پتے کی دیوار کے باہر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں، اور ہمارے ولی کو بھی ہر چیز کا پتہ، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، خود قبر کے نیچے ہے اور کہیں گے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہیں، زندہ سلامت ہیں، اور صرف چند پتوں کی دیوار درمیان میں ہے اور پتہ نہیں کہ پیچھے کون ہے۔ پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ فقال انا سعد بن ابی وقاص، اے اللہ کے رسول میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ جئت لأحرسک، اے اللہ کے نبی میں آپ کے باڈی گارڈ کے طور پر، باڈی گارڈ بن کر آپ کی حفاظت کرنے کے لیے میں آیا ہوں، آج رات یہاں میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ ونام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ میرا صحابی نے ایک آدمی آ گیا ہے اور وہ باڈی گارڈ کے طور پر یہاں ڈیوٹی دے گا، پہرہ داری کرے گا، آپ پورے اطمینان کے ساتھ سو گئے۔ تو بوقت ضرورت باڈی گارڈ بھی رکھا جا سکتا ہے، یہ مسئلہ سامنے آیا نہیں، بوقت ضرورت، یہ نہیں کہ اب 24 گھنٹے اور ایک باڈی گارڈ نہیں بلکہ لائنیں لگی ہوئی باڈی گارڈوں کی، بوقت ضرورت اگر کبھی کچھ ایسا ہے، حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ کوئی حملہ نہ کر دے، تو اس طرح کا حفاظت کا ذمہ کسی کو دیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفدی رجلا بعد سعد سمعتہ یقول ارم فداک ابی و امی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کے علاوہ کسی شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا، ارم فداک ابی و امی، تم تیر پھینکو میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے بارے میں کہیں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ہوگا اس شخص کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن اصل یہ ہے کہ یہ کلمات ایک دوسرے صحابی کے بارے میں بھی ثابت ہیں، اور وہ حدیث ابھی آگے ساتھ ہی آنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے علم کی حد تک کہا کہ میں نے آپ کو صرف یہ سنا کہ آپ نے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا ارم، تیر مارو، تیر پھینکو، رمی کرو۔ رمی ہمارے یہاں نا حج کے موقع پہ رمی کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، تیر پھینکیں تو تیر اندازی ہو گئی، اور اگر کنکری پھینکیں گے تو وہ رمی ہو گئی جمرات کی۔ ارم، رمی کرو، تیر اندازی کرو، تیر مارو، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ امتی جو ہیں وہ تو سارے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فدا کا ابی و امی، فدا ہو ابی و امی، صحابہ کہا کرتے تھے فدا کا ابی و امی، لیکن نبی کسی صحابی کو کہیں، یہ چند نادر قسم کے واقعات ہیں، جن میں سے ایک واقعہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہما یہ دو صحابی ہیں۔ ابو عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لم یبقى مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض تلک الایام التي قاتل فیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر طلحہ و سعد عن حدیثہما۔ بعض مواقع ایسے آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو آدمیوں کے سوا دوسرا کوئی بچا نہیں،
سارے ہی تتر بتر ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے۔ جو آدمی بچے وہ دو تھے، اور وہ کون ہیں؟ طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہما۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یاتینی بخبر القوم یوم الاحزاب، غزوہ خندق کے موقع پر جب بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، یہودی، عیسائی، مشرک، کافر، جتنی قومیں تھی ساری اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے مدینہ منور پر حملہ کرنا چاہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق تیار کروا لی، لیکن وہ بھی حملہ کرنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھے قوم کی خبر لا کے دے۔ قوم سے مراد اپنی ہی قوم ہے، اور اپنے کون تھے؟ مشرکین مکہ سارے، وہ حملہ کرنے کے لیے عیسائیوں کو، یہودیوں کو، مشرکین کو سب کو اکٹھا کر کے لے آئے تھے۔ تو فرمایا کہ کون ہے جو میری قوم کی خبر لائے، یعنی کافروں کے بارے میں خبر لے کے آئے۔ یوم الاحزاب قال زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں، اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں۔ تو یہ زبیر بن عوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوئے؟ سانڈو۔ یہ ساڑو ہوتے ہیں، اور ساڑو کا رشتہ خراب ہو جائے تو بہت برا، پھر یہ ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں، اور صحیح رہے تو بہت اچھا، کیونکہ اس کے گھر میں اور اس کے گھر میں دونوں بہنیں ہیں آپس میں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو ہیں، جن کو عربی میں لفظ ہے عدیل کا، بہت ہی اچھا لفظ عدیل، یعنی برابر۔ عدیل کا معنی عدل ہے، ایک اس گھر میں بیٹی ہے، ایک اس گھر میں، دونوں کے درمیان عدل ہے۔ عدیل یعنی برابر سرابر کے رشتہ دار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کون ہے جو مجھے مشرکین کی خبر لا کے دے کہ وہ کتنے ہیں، کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا، اے اللہ کے رسول میں جاتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ مشرکین کے لشکر میں گھسنا، ان کے قریب جانا اور خبر لے کے آنا۔ ثم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا من یاتینی بخبر القوم، کون ہے جو جائے اور کوئی جا کے میری قوم کی خبر لا کے دے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، کسی دوسرے آدمی نے آواز حامی نہیں بھری، بزدل نہیں تھے وہ لوگ، بڑے شجاع تھے، بڑے دلیر تھے، لیکن اللہ رب العزت جب جس کو کوئی مقام یا مرتبہ دینا چاہے اس کی مرضی، کسی کے بولنے سے پہلی مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ بولے، دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا پھر وہی بولے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان لکل نبی حواری، ہر نبی کا کوئی ایک حواری ہوتا ہے۔ حواری یعنی جان نثار دوست، ہر نبی کا کوئی ایک خاص دوست جان نثار حواری ہوتا ہے۔ وحواری الزبیر، اور میرے حواری حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قالا کہتے ہیں کنت یوم الاحزاب جعلت انا و عمر ابن ابی سلمہ فی النساء، میری اور ابو سلمہ، عمر ابن ابی سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں بھی ہیں، اور ام سلمہ بعد میں آپ کے نکاح میں بھی آ گئی، ان کا بیٹا عمر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اور عمر، ہم دونوں کی ڈیوٹی لگ گئی فی النساء، عورتوں کی نگرانی کے بارے میں، کہ مشرکین کی طرف سے کوئی حملہ کر کے، کوئی خندق پار کر کے آگے نہ آ جائے، تم لوگ عورتوں کے معاملات پہ نظر رکھنا۔ کہتے ہیں فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالزُبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ، میں نے دیکھا کہ زبیر رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں اور وہ چل پھر رہے ہیں۔ یختلف الی بنی قریظہ، جو یہودی آئے ہوئے تھے بنی قریظہ کے، وہ یہود بنی قریظہ کے درمیان گھوم رہے ہیں۔ مرتین او ثلاثا، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ میں نے ان کو ایسے دیکھا۔ فلما رجعت، جب میں واپس پلٹا، قلت یا ابت، تو میں نے کہا ابا جان، زبیر ان کے والد ہیں، کہتے ہیں ابا جان رأیتک تختلف، میں نے دیکھا کہ آپ بنی قریظہ کے یہودیوں میں جا اور آ رہے ہیں، کیا بات تھی؟ قال اب هل رأیتنی یا بنیا، اے بیٹا کیا تو نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ یعنی میں تو بڑے خاص طریقے سے خبر لینے کے لیے جا رہا تھا، تو کیا تم نے مجھے دیکھ لیا؟
قلت نعم، میں نے عرض کیا کہ ہاں میں نے دیکھ لیا تھا۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں یہ اس لیے کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من یأت بنی قریظہ فیأتینی بخبرہم، کون ہے جو بنی قریظہ میں جائے اور ان کی خبر لے کے آئے، کیونکہ یہودی بڑے، آپ کو معلوم ہے کہ آج تک بھی وہ بڑے گندے خیالات کے، بڑے سازشی ذہن کے لوگ ہیں، تو آپ نے بطور خاص ان کی خبر کے لیے بھیجا، کہا کہ کون ہے جو ان میں جائے اور جا کے ان کی خبر لے کے آئے۔ فانطلقت، تو میں اس لیے گیا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیوٹی ایسے لگائی تھی کہ کون ہے، اور میں چلا گیا تھا۔ فلما رجعت، جب میں واپس پلٹا، جمع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے ماں باپ دونوں کو جمع کیا اور کہا تھا فدا کا ابی و امی، تجھ پر میرے ماں اور باپ قربان۔ ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جن کا ذکر پہلے گزرا ہے، ارم فدا کا ابی و امی، اور یہاں جب یہود بنی قریظہ کی خبر لے کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ واپس آئے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا فدا کا ابی و امی، اے زبیر میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا لکل امت امینا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، یعنی امانت دار، جو امت کا خاص امانت دار شخص ہوتا ہے۔ وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ ابو عبیدہ بن الجراح، اے میری امت کے لوگوں، ہماری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ ہر صحابی کا ایک خاص مقام، کسی کا کوئی مقام، کسی کا کوئی مقام، رضی اللہ تعالی عنہم و ارضاہم۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔